آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ ایک ایسے فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ ایک ایسی سبق آموز داستان ہے جو بتاتی ہے کہ کچھ غلطیاں کبھی بھی سدھاری نہیں جا سکتی۔ تصور کریں ایک شخص کا نام ہے ذاکر، جرمنی میں رہتا ہے، کامیاب زندگی گزار رہا ہے، پیسہ ہے، ایک اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے جو کوئی بھی چاہے گا، لیکن وہ شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ راتوں کو سو نہیں پاتا، اٹھ کر روتا ہے اور ایک ایسی تکلیف میں ہے جس نے اسے چاروں طرف سے جیسے جکڑ لیا ہے۔ آخر ذاکر کی اس گہری تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ اس ساری کہانی کی جڑیں پاکستان کے شہر لاہور میں ہیں، جہاں ذاکر کی جوانی گزری۔ وہیں سے اس کی زندگی کا وہ باب شروع ہوا جس کا انجام آج اسے ہر پل ستاتا ہے۔ دیکھیے، ذاکر پیشے کے لحاظ سے ایک بہت ماہر سنار تھا، اپنے کام میں یکتا، لیکن اس کے کردار میں دو بہت بڑی خامیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا غصہ بہت تیز تھا، اور دوسرا وہ کانوں کا بہت کچا تھا، مطلب بغیر سوچے سمجھے اور تصدیق کیے لوگوں کی باتوں پر فوراً یقین کر لیتا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلا بڑا تصادم تب ہوا جب اس کی والدہ نے اس کی شادی اپنی بھانجی سے وٹا سکٹا میں طے کرنے کی کوشش کی۔ ذاکر نے صاف انکار کر دیا، خاص طور پر اس لیے کہ جس لڑکے سے بدلے میں اس کی بہن کی شادی ہونی تھی وہ نشے کا عادی تھا۔ اور پھر اسی دوران اس کی زندگی میں طاہرہ آئی، ایک گاہک کی بیٹی جو دکان پر آئی اور ذاکر کا دل جیت گئی۔ مہینوں کی کوشش کے بعد طاہرہ نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ رشتے کے لیے اپنی والدہ کو بھیجیں۔ ذاکر نے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود طاہرہ سے شادی کر لی اور اس کی زندگی جیسے خوشیوں سے بھر گئی۔ طاہرہ ایک بے حد سمجھدار اور نرم دل خاتون تھیں۔ وہ ذاکر کے تیز مزاج کا بالکل صحیح جواب تھیں۔ جب بھی اسے غصہ آتا وہ خاموش ہو کر مسکرا دیتی، اور بعد میں جب ذاکر پرسکون ہوتا تو اسے سمجھاتی۔ وہ کہتی تھیں کہ گھر میں غصہ کرنے کے لیے ایک شخص ہی کافی ہے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر حالات نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ ذاکر کی بے روزگاری نے اسے ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جس نے سچ پوچھیں تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ ذاکر نے اپنے سسر کی مدد کی پیشکش ٹھکرا دی اور غیر قانونی طور پر یورپ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس نے طاہرہ کو پیچھے اپنی والدہ اور بہن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے اس دوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی سازش نہ باقاعدہ مرحلہ وار آگے بڑھی۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کیں، جیسے کھانے میں نمک تیز کر دینا، پھر آہستہ آہستہ ذاکر کے دل میں طاہرہ کے کردار پر شک کے بیج بونے شروع کیے، اور آخر میں تو انہوں نے طاہرہ کی معصوم باتوں کو ہی ذاکر کے ذہن میں زہر بھرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی سال گزر چکے تھے، سالوں کی یہ ہیرا پھیری، مالی دباؤ اور یہ فاصلہ، اس سب نے ذاکر کو خطرناک حد تک شکی اور وہمی بنا دیا تھا۔ اب وہ ایک ایسے موڑ پر تھا جہاں بس ایک چنگاری کی دیر تھی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اور پھر وہ آخری تباہ کن جھوٹ بولا گیا۔ اس کی ماں نے فون پر کہا کہ آج صبح طاہرہ کے کمرے سے ایک مرد نکل کر گیا ہے۔ بس یہی وہ جھوٹ تھا جس نے ذاکر کو کنارے سے دھکیل دیا۔ اور یہ سب کچھ چند منٹوں میں ہوا۔ پہلے ماں کا فون، پھر فوراً بہن کا فون، اور پھر غصے سے بھری ہوئی ایک کال سیدھی طاہرہ کو۔ ذاکر نے نہ کچھ سنا، نہ کچھ سمجھا، اور نہ ہی تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر غصے اور شک کی اسی حالت میں اس نے فون پر ہی وہ 3 الفاظ کہہ دیے جنہوں نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی۔ آئیے اب وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، 1 دہائی کے بعد، جب جھوٹ کا یہ سارا جال آخر کار ٹوٹنے والا تھا۔ 10 سال گزر گئے، ایک لمبا عرصہ۔ ذاکر نے جرمنی میں ایک نئی بیوی اور خاندان کے ساتھ اپنی زندگی دوبارہ شروع کر لی تھی، لیکن پھر اسے اپنی مرتی ہوئی بہن کے لیے پاکستان واپس بلایا گیا۔ بستر مرگ پر اس کی بہن نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے ذاکر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی نفرت کی وجہ خالصتاً انتقام تھی۔ ذاکر کے انکار کی وجہ سے وہ اپنی محبت سے محروم ہو گئی تھی، تو اس نے قسم کھائی کہ وہ ذاکر کو اس کی محبت سے محروم کرے گی۔ اس نے اعتراف کیا کہ طاہرہ پر لگایا گیا ہر الزام ایک سوچا سمجھا منصوبہ بند جھوٹ تھا۔ کوئی مرد نہیں تھا، کوئی بے وفائی نہیں تھی،
یہ سب ایک سازش تھی جو ذاکر کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کے غصے کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھی۔ اس کی بہن نے اپنے آخری الفاظ میں اپنی بیماری کو اپنے کیے کی سزا قرار دیا۔ وہ اس اعتراف کے ذریعے مرنے سے پہلے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اور اب ہم واپس آج کے دن میں آتے ہیں، جہاں ماضی کا یہی اعتراف ذاکر کی موجودہ اذیت کی وجہ بنا ہوا ہے۔ تو اس ایک اعتراف نے کئی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بہن مر گئی، طاہرہ نے اپنی باقی زندگی تنہا گزاری، اور ذاکر ایک ایسے بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے جسے وہ شاید کبھی اتار نہیں پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 10 سال گزر جانے کے بعد، جب اس کی ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا خاندان ہے، کیا وہ اس غلطی کی تلافی کر سکتا ہے؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ نہیں، اس کا جواب بہت سخت اور واضح ہے۔ یہ غلطی ناقابل تلافی ہے۔ طلاق ہو چکی ہے اور اس کا پچھتاوا اب ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اسی پرانی کہاوت پر واپس لاتی ہے۔ غصے اور بغیر تصدیق کے کیے گئے فیصلے ایسے گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، اور کچھ فیصلے واقعی ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔